حامان یہ فرعون کا وزیر تھا اور اس کی خدائی پر ایمان رکھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی عداوت و دشمنی شورائے آفاق ہے۔ فرعون کے حکم سے ایک پہاڑ پر اس نے ایک بلند و بالا محل تیار کرایا تھا جس کی اونچائی آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے اس محل کی تعمیر میں مزدوروں کے علاوہ 50,000 معماروں نے حصہ لیا، اور کئی سال میں جب وہ بن کر تیار ہوا تو فرعون اس کی چھت پر چڑھ گیا تاکہ وہ موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکے۔ اس کا خیال تھا کہ آسمان سے اس کی چھت بہت نزدیک ہوگی، مگر جب وہ وہاں تک پہنچا اسے آسمان وہاں سے اتنا ہی دور معلوم ہوا جتنا کہ زمین سے تھا۔ وہ بہت نادم ہوا اور شرمساری و غلیظ کی حالت میں اس نے موسیٰ کے خدا کو پکارنا اور للکارنا شروع کیا۔ جب جواب نہ ملا اس نے ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا۔ خدا کی قدرت کہ وہ تیر جب واپس ہو کر گرا تو خون آلود تھا، جسے دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے دوسرے دن زلزلے کے ایک جھٹکے نے اس محل کو مسمار کر دیا اور اس کے گرنے سے ہزاروں لوگ مر گئے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد خالہ زاد بھائی تھا۔ علم کیمیا سے واقف تھا، اس لیے اس نے اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں گھوڑوں اور خچروں پر بار کی جاتی تھی۔ یہ ہیرے جواہرات سے سرخ و شوخ رنگ کے لباس پہنتا تھا، سفید گھوڑے پر سواری کرتا تھا، اور جب اپنے قصر سے نکلتا تھا تو 4,000 سوار اس کے عقب میں، 300 غلام دائنی طرف اور زیورات و پرتکلف لباس سے آراستہ 300 خوبصورت کنیزیں بائیں طرف چلتی تھیں۔ یہ انتہائی مغرور اور بخیل تھا۔ اس کی تباہی و بربادی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کتبیوں کی تباہی و بربادی کے بعد جناب موسیٰ نے حکومت جناب ہارون کے سپرد کر دی تھی، اور جب کوئی قربانی کرتا تو اس کا جانور بھی ہارون علیہ السلام ہی کے ہاتھ سے ذبح ہوتا تھا، جسے غیبی آگ آ کر اٹھا لے جاتی تھی۔ اس پر قارون کو حسد پیدا ہوا اور وہ گستاخانہ موسیٰ سے کہنے لگا کہ تم نے سب کچھ ہارون کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا جیسا خدا کا حکم تھا ویسا میں نے کیا۔ اس وقت سے وہ حضرت موسیٰ کا سخت دشمن ہو گیا۔ آپ نے اس سے توبہ کرنے کو کہا تو اس نے آپ کا مذاق اڑایا۔ جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا، حتیٰ کہ 1 دینار دینے پر بھی راضی نہ ہوا، اور کہا کہ موسیٰ ہمیں فقیر بنانا چاہتا ہے۔ ایک دن ایک بدکار عورت کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں دے کر اس نے اس سے کہا کہ مجمع عام میں موسیٰ پر تہمت لگائے۔ چنانچہ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی مذمت کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ آپ کو بھی لوگ ایسا ہی جانتے ہیں۔ پھر اس عورت کو اس نے گواہی میں پیش کرنا چاہا، مگر خدا کی شان کے اس کو خوف پیدا ہوا اور اس نے سچا واقعہ بیان کر دیا، اور قارون کی سرب مہم وہ دونوں تھیلیاں دکھائیں۔ آخر کار وہ مجمع عام میں ذلیل ہوا۔ اس کی اس حرکت پر جناب موسیٰ کو جلال آیا، کیونکہ آپ نے بد دعا کی۔ خدا کا حکم ہوا اے موسیٰ میں زمین کو تمہارے اختیار میں دیتا ہوں، قارون کے لیے جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ آپ نے فرمایا اے زمین اسے نگل جا۔ قارون گھر بار اور خزانوں کے گٹھنوں تک زمین میں دھنس گیا تو اس نے امان چاہی۔ آپ نے پھر زمین کو نگلنے کے لیے حکم دیا، وہ کمر تک دھنس گیا۔
تیسری بار جب حکم دیا تو وہ اپنی دولت و حشمت سمیت زمین کے اندر اس طرح دھنس گیا کہ صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔